صرف ایک سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان، اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے. پاک ذات، بے عیب ذات، تمہارے قوانین سے بالا تر ذات، تمہاری سوچ سے بالا تر ذات، الذی اسری بعبدہ. قریش کہنے لگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے، میں لے کر گیا تھا. قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے، تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے، اسری بعبدہ، میں لے کر گیا، میں لے کر گیا. اور یہاں الف اور با کا جو جوڑ ہے، اسری اور بعبدہ، الف اور با، عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ ہوگا. میری بات واضح ہوئی ہے نا؟ الف ہو نا، با کی ضرورت نہیں، اسرا عبدہ. اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ. یہ الف اور با کا جوڑ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا. اور بعبدہ ہی میں کیا اشارہ ہے؟ اب لوگ کون ہو کہ جی ہم کسٹم والے، میں کون ہوں جی؟ یہ جی مسجد والے، یہ کون ہے جی؟ یہ جی کپڑے والے. تو اللہ کہہ رہا بعبدہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں، بعبدہ. اور الف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا، جبریل بھی نہیں لے کر گئے. اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں. تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور اپنے ساری فضا کو پار کیا. آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا، ٹائم زیرو ہو جاتا. اگر 1,86,000 میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے. یہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں. اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو، راکٹ کو، شٹل کو، ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. خلائی تسخیر ہو سکتی ہے، خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسری منزل یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان. چوتھی منزل ادریس علیہ السلام، چوتھا آسمان. پانچویں منزل ہارون علیہ السلام، پانچواں آسمان. چھٹی منزل موسیٰ علیہ السلام، چھٹا آسمان. ساتویں منزل، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر. یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لیے. اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں. جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے. ریسپشن ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی، اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر رہے. آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں، چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے. لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا. ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے، ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا؟ جس کے چہرے کی قسمیں والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قسم
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس سے اللہ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر۔ دیکھو تو صحیح اللہ کیا لاڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ یہ بیت اللہ کی دیوار ہے ساتویں آسمان، یہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا، چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو۔ رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، پیسوں پہ نہیں تولنا، رشتہ رشتہ ہوتا ہے۔ یہ چلے، وہ کھڑے ہوئے، سارے نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا، میرے نبی آ گئے، نبی بھی کہا میرے نبی آ گئے، وہ کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا، پھر گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ یہ کسی نے نہیں کیا، یہ ابراہیم نے کیا، گلے لگایا، ماتھا چوما، آگے روانہ کیا، ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر جھکائیں، اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ ابراہیم ملے اور اب جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، یہ رشتہ بہت گہرا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں، جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے۔ اب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے اور جہان ہے، ملکوتی جہان بھی ختم، ملائکہ کا جہان، سدرۃ المنتہا، یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا نا ایک بالش تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی، وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں، جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، بس ختم، میں ختم۔ عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ رہے ہیں، اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملاقات ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، قاب قوسین، قاب قوسین۔ میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے۔ عربوں میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی، جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی۔ صلح کیسے ہوتی تھی؟ یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں، یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں، ان دونوں کی لڑائی ہے۔ یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں، یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا، یہ کمان کا وہ دھاگا ہے جس کے اوپر تیر کھینچا جاتا تھا، اور یہ وہ لکڑی ہے، ٹھیک ہوگی یہ۔ اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے، یہ قوس، یہ قوس،
قوس کہتے ہیں کمان کو، یہ قاب ہے، یہ قاب، قاب قوسین، دو کمانوں کی قاب، یہ اور یہ قاب، اور یہ قوس، یہ قوس. تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین، کہ اب جیسے دو کمانیں ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے، اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی. اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کے لیے استعمال کیا، فکان قاب قوسین، کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں. اگلی عجیب بات بتاؤں، او ادنا، او ادنا، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں، میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے.